اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو ابو لولو فیروز کو حضرت عمر فاروق نے مدینے کے اندر آنے کی اجازت دی. اور جب مدینے میں اندر آتا تھا، جب مسلمانوں کے بچے دیکھتا تھا تو وہ ان کے اوپر جھوٹا موٹا شفقت کا ہاتھ رکھتا تھا، لیکن اندر اس کے بڑی آگ جل رہی ہوتی تھی، کیونکہ وہ کسی مشن کے تحت آیا تھا. اس کو کسی مشن کے تحت مدینے کے اندر بھیجا گیا. اب حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے آقا تھے، اس کے مالک تھے. اب شریعت کے قانون کے مطابق اگر مالک آپ کو، اپنے غلام کو اگر کمانے کی اجازت دیتا ہے تو وہ اس وقت جتنا وہ وقت اس کو اجازت دے رہا ہے کہ تو کما کرا، وہ وقت بھی تو اس آقا کا ہی ہے نا، تو اس وقت کے بدلے وہ اس سے کچھ ہدیہ فکس کر کے لے سکتا ہے کہ تو جتنا بھی کما لیکن مجھے اتنے پیسے تو آگے دے دے. تو اسی طرح حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جو ہے کچھ رقم مقرر کی کہ آپ اپنا کمائیں، جتنا بھی کمائیں، لیکن آپ نے اتنی رقم مجھے دینی ہے. یہ شکایت لے کر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، کہا کہ میرا جو آقا ہے وہ مجھ سے اتنی رقم جو ہے مجھ سے لے لیتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم کتنا کما لیتے ہو؟ جب اس نے بتایا کہ میں اتنا کماتا ہوں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تو پھر تو اس کا حق ہے کہ وہ تم سے اتنی رقم وصول کریں. بہرحال وہ اس پر بہت غصہ ہوا کہ میری بات کو ٹالا گیا، میری بات کو نہیں مانا گیا. پھر کچھ وقت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ چکی بنانے کا ہنر بھی اچھی طریقے سے جانتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ تو ہمارے مدینے والوں کو اور ہمیں جو ہے چکی چنالے اور چکی بنانے کا ہنر بھی ہمیں بتا دیں. تو اس وقت حضرت علی بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھے. تو اس نے کہا کہ جی امیر المومنین، وہ جو کافر تھا اس نے کہا کہ جی امیر المومنین، میں آپ کو ایسا چکی چلانے کا ہنر سکھاؤں گا کہ جو ہے آپ کی پوری سلطنت اس کو یاد رکھے گی. وہ یہ کہہ کر اٹھ کر چلا گیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے پوچھا کہ اس نے کیا کہا، مطلب تمہیں کچھ بات سمجھ میں آئی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یہ آپ کو کھلی دھمکی دے کر چلا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ سخت تھے لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں ہوا کرتے تھے، اللہ کے دین کے لیے ہوا کرتے تھے. جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لڑائی میں بہت ہی تیز ہوا کرتے تھے. ایک دفعہ ایک یہودی سے وہ لڑ رہے تھے اور یہودی کا اور ان کا جو ہے مقابلہ ہو رہا تھا، تو انہوں نے یہودی کو گرا دیا. اب ایک وار میں یہودی کو اڑانے کی جب باری آئی، جب وہ گر گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جب وار کرنا شروع کیا تو اس یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں جو ہے اس نے تھوک دیا. حضرت علی وہیں رک گئے، انہوں نے وار نہیں کیا. تھوڑی دیر رکے اور اس کے بعد یہودی کا کہا گیا اب اٹھ دوبارہ میرا مقابلہ کر. تو اس یہودی نے کہا کہ آپ کے منہ پر میں نے تھوک دیا، آپ تو ویسے ہی مجھے مارنے والے تھے، آپ کو تو غضب آنا چاہیے تھا، آپ کو غصہ آنا چاہیے تھا، آپ مجھے اور جو ہے بے رحمی سے مارنے، آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں تجھے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے مار رہا تھا. جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو میرا اپنا غصہ اس کے بیچ میں آ گیا. میں اپنی وجہ سے کسی کو نہیں مارتا، میں اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کے لیے مارتا ہوں، اس لیے میرا اپنا غصہ اس کے بیچ میں آ گیا، اس لیے میں نے تیرے کو چھوڑ دیا. اب میرا وہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اب میں دوبارہ لڑوں گا تو اللہ کے دین کے لیے لڑوں گا. وہ یہودی یہ سن کر مسلمان ہو گیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو غصہ ہوا کرتا تھا وہ بھی اسلام کے لیے ہوا کرتا تھا اور مسلمانوں کے لیے ہوا کرتا تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں ہوا کرتا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اتنی کھلی وہ دھمکی دے کر بھی گیا لیکن حضرت عمر نے ان کو اگنور کر دیا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خواب آیا اور خواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ ایک مرغا ہے جو میری ناف کے نیچے جو ہے مجھے چونچ مار رہا ہے. تو اس مرغے کی یہ جو خواب آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے جو ہے اس وقت عورتوں میں ایک بڑی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت جعفر طیار حضرت علی کے بھائی ہیں، مطلب حضرت علی کی جو بھابھی تھی، وہ اس وقت عورتوں میں مشہور ہوا کرتی تھی کہ وہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ بڑے اچھی سناتی تھیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس خواب کو ان کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ خواب امیر المومنین نے دیکھا ہے تو پھر ان کی شہادت کا وقت جو ہے وہ قریب ہے.
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ جو کافر آیا ہوا تھا مدینے کے اندر، وہ اس چیز کی تیاری کر رہا تھا، اور اس نے ایک تلوار بنائی تھی جس کی 2 دھاریں تھیں۔ تلوار کی ایک نوک ہوتی ہے، اس نے ایسی تلوار بنائی جس کی 2 نوک ہوا کرتی تھی، اور اس تلوار کو اس نے ایک زہر کے اندر ڈبو کے رکھا ہوا تھا کہ اگر میرا وار غلط بھی لگ جائے، ایسا بھی ہو کہ میرے وار سے امیر المومنین کو کوئی نقصان نہ بھی ہو، لیکن پھر بھی وہ زہر جو ہے وہ اپنا کام کرے گا اور وہ جو ہے میرے مقصد کو پورا کرے گا۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے آئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے، وہ مسجد میں کہیں چھپا ہوا تھا۔ اس نے جو ہے جب نماز شروع ہوئی، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے وار کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 7 وار اس نے کیے، اور اس طرح سے وار کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک، ان کے کندھے پر، ان کے پیٹ پر، یہ سارا حصہ جو ہے اس نے زخمی کر دیا۔ اور اس کے وار بھی ایسے، جس طرح اس نے سوچا تھا کہ میرا وار خطا جائے گا تو زہر کام کرے گا، اس کا وار بھی خطا نہیں گیا، اس کے وار بھی صحیح لگے۔ تو صحابہ نے جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت عمر جب گر گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی جگہ پر آ گئے اور نماز پڑھانے کے لیے۔ کچھ صحابہ نے جو ہے اس کافر کو پکڑنا شروع کیا، اور اس پکڑنے کے دوران کیونکہ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور صحابہ بغیر ہتھیار کے تھے، تو کچھ صحابہ اور بھی شہید ہو گئے اس وقت۔ تو پھر ایک صحابی نے جو ہے اپنے جو ان کے امامہ اور ٹوپی ان کے پیجامے تھے، انہوں نے جو ہے وہ ٹوپی نکال کے ان کے منہ پہ لگا دی، تو اس وجہ سے اس کو کوئی نظر نہیں آیا اور اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت صحابہ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ جس نے مجھ پر وار کیا ہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اس پر خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے میری موت کسی کافر کے ہاتھ ہی لکھی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً 3 سے 4 دن جو ہے اسی حالت میں رہے، اور جب ان کو پہلی دفعہ دودھ پیش کیا گیا تو انہوں نے دودھ پیا تو وہ آنتڑیوں کے ذریعے وہ دودھ سب باہر نکل گیا، تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا پیغام میری طرف آ چکا ہے۔